إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 98 سے ہم پڑھیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے، بأنہم کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا کنا عظاما، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتا، اور چورا چورا، ہماری ہڈیوں کا بھی چورا ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہم ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، کیا پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، خلقا جدیدہ، نئی شکل میں، ہمیں کون اٹھائے گا پھر؟ یہ اس دنیا میں یہ ان کی جو یہ کیفیت تھی کہ ہم جب چورا چورا ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، ہمیں کون دوبارہ اٹھائے گا اور کیسے جہنم؟ یہ مشرکین مکہ مذاق کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی کے کسی مشرک نے پیسے دینے تھے، انہوں نے کہا بار بار مانگا، جب نہیں دیا تو وہ کہنے لگے میں قیامت کو لوں گا جب دوبارہ اٹھو گے۔ اس نے ایک ہڈی بوسیدہ اٹھائی اور اس کو مسل دیا، کہنے لگے جب میں ایسے ہو جاؤں گا مجھے کون اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اٹھائیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا نا، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب وہ جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے زیادہ کر دیں گے۔ یہ اس کی سزا ہے جو یہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ہمیں کون اٹھائے گا، ہمیں کون سزا دے گا؟ جب ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی تو ہمیں کس طرح دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اس نظریے اور اس عقیدے کی وجہ سے کہ وہ کہا کرتے تھے ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں، یعنی اللہ کی قدرت کا انکار کرتے تھے، اس لیے ان کو دوبارہ اٹھائیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے۔ تو ہمیں یہاں کہنا چاہیے کہ اللہ ہم تیری قدرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو نے پہلی دفعہ پیدا کیا، تو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، لیکن ہماری التجا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے بہت خطائیں کی ہیں۔ اللہ تو جب اٹھانا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، معافیاں مانگیں گے اور اللہ رب العالمین کو قادر سمجھیں گے، یہ مت سمجھیں کہیں نہیں بھاگ سکتے ہم، ٹھیک ہے نا؟ ابھی دیکھیں نا سیلاب کی صورت حال ہے، کتنے لوگ جو ہے سیلاب میں بہہ گئے، وہ پانی وہاں آیا ہے تو ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے۔ اگر ہم محفوظ علاقوں میں ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ کی پکڑ سے بھی ہم بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، وہ پانیوں میں بہانا چاہیں، وہ سیلاب کی زد میں دینا چاہیں، وہ زلزلوں میں ہمیں پکڑنا چاہیں۔ اور یہ کیوں آتے ہیں یہ عذاب، یہ سیلاب، یہ وبائیں کس لیے آتی ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ہم بھولے بھٹکے ہوئے انسان واپس پلٹیں، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، قادر، وہ قادر ہے اس بات پر، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ اس جیسا اور بھی بنا دے۔ ایک چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ بنانا اس کو تو کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جس رب نے پہلی دفعہ تمہیں بنایا ہے وہ رب دوبارہ نہیں بنا سکتا، دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایک اجل، ایک مقررہ مدت، لا ریب فیہ، اس مدت میں کوئی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، ظالموں نے، فَأَبَى الظَّالِمُونَ، پس نہیں انکار کیا ظالموں نے، الا کفورا، سوائے کفر کے، کفر کا انکار تو نہیں کیا، باقی ہر چیز کا انکار کر دیا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، پس انکار کیا ظالموں نے، الا کفورا، سوائے کفر کا، کفر پر تو اڑے رہے، کفر نہیں چھوڑا، پیغمبر جو بھی نشانیاں لے کے آئے اس کا انکار کر دیا، قرآن کی جو آیتیں پڑھ کے سنائی انکار کر دیا، جو دلائل دیے انکار کر دیا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، انکار ہی کیا ظالموں نے، الا کفورا، اگر انکار نہیں کیا تو کفر کا انکار نہیں کیا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ کفر کا انکار کرتے، اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی بغاوت کا انکار کرتے، اس پر اڑے ہوئے ہیں، اور پیغمبر جو بھی نشانی اور جو بھی باتیں لے کر آتے ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، ان سے کہو اگر تم ہوتے مالک خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تم مالک ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم ضرور روک لیتے ان رحمتوں کو، خشیۃ الانفاق،
ختم ہو جانے کے ڈر سے تم خرچ ہی نہ کرتے کہ ہم نے اگر خرچ کیا، خرچ کرنے سے ہمارا مال ختم نہ ہو جائے، تو اس ڈر سے تم کسی کو بھی نہ دیتے۔ اور اسی طرح کی ایک اور بات پہلے کی گئی ہے سورہ نساء میں، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اگر اللہ کی بادشاہت میں ان کے پاس کچھ اختیار ہوتا تو لوگوں کو ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک تنکا ہوتا ہے، اس تنکے کے برابر بھی کسی کو نہ دیتے۔ یہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اپنے فرما برداروں کو بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی دے رہے ہیں، اللہ کافروں کو بھی رزق دے رہے ہیں، اور دنیا کے خزانے، دنیا کی دولتیں اور دنیا کی رحمتیں اللہ بغیر تفریق کیے سب کو دے رہے ہیں۔ لیکن آخرت کی رحمتیں، جنت کی نعمتیں وہ صرف فرما برداروں کے لیے ہوں گی، وہاں پر نافرمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک 100 آیتیں ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں، رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔